ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت ایک ذریعہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے، ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایمان اور تقوی ہے، اور باقی احادیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آنے لگے۔ تو کرامت معیار ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے۔ تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جعلی کرامات موجود ہیں، تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس کا آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے غذائی اجناس سے لے کر کے ادویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، نہ یہ کہ ہم چند بدطینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، جبکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا 300 سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر، اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو اس کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا۔ جریج کا واقعہ موجود ہے، صحابہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا، اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے، لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہے، کرامتوں کی طلب نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور 2-4 کرامتیں سنائیں اور چلے گئے، معیار بتایا ہی نہ، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں، چونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں۔ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے۔ اس منبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ کچھ 2 نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کر دیں جس طرح معتزلہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے شخص، ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، ان کو ہادی مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں۔ وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا؟
میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منہ دراز ہیں اور بالکل ننگ دھڑنگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں ان کا فہم دینی ناقص ہے. کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناقص ہے. تو یہ بدبختی ہوتی ہے. اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے اور ان کا کاروبار چمک رہا ہے، اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے. اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے. یہ نہیں ہے. الکرامات حیض الرجال، جس طرح عورتیں ایام میں مخصوصہ کو چھپاتی ہیں، اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں. باقی دور موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے. اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے. جو کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو وہ پھر شخص محروم کر دیا جاتا ہے.